کروڑوں حنفیوں کے عظیم پیشوا حضرت سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ نعمان بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ اولاً تجارت کیا کرتے اور ساتھ ساتھ درس و تدریس کا عمل بھی کیا کرتے. ماشاءاللہ. اب آپ کا اس انداز تجارت میں بھی آپ کا کیا انداز تھا؟ واہ. کہ آپ تجارت کے دوران بھی اس بات کا خیال رکھتے کہ میری تجارت سے زیادہ لوگ بھلائی حاصل کریں، زیادہ سے زیادہ لوگ خیر خواہی حاصل کریں، مگر تجارت میں شرعی اصولوں کی پاسداری خود بھی فرمایا کرتے اور اپنے ساتھ بزنس کرنے والوں کو بھی اس کی تاکید فرمایا کرتے. یعنی تجارت کے جو دنیاوی اصول ہے وہ بھی اور جو شرعی اصول ہے وہ بھی. یعنی آپ نے بڑی پیاری بات کی کہ آج بھی تاجروں کو ان دونوں سمتوں کو لے کر چلنا پڑے. بالکل. اچھا، اس میں ایک اور بات ملتی ہے کہ نہ صرف خود اس پر عمل کرتے بلکہ اپنے ساتھ تجارت کرنے والوں کو بھی اس کی پاسداری کا حکم فرماتے، اس کی تاکید فرماتے. ایک بہت ہی خوبصورت واقعہ اس ضمن میں آپ کی سیرت میں ملتا ہے کہ حضرت سیدنا حفص بن عبد الرحمن علیہ رحمۃ الرحمن حضرت سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے ساتھ تجارت فرمایا کرتے. ٹھیک ہے. ایک بار امام اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے مال تجارت ایک کنسائنمنٹ، آپ چونکہ کپڑے کا کاروبار فرمایا کرتے اور کپڑے میں بھی ریشم کے کپڑے کا جو قیمتی کپڑا ہوتا ہے اس کا کاروبار فرمایا کرتے. بہت بڑے تاجر تھے. کیا بات. اچھا، پھر جب یہ کنسائنمنٹ آپ نے جب حضرت سیدنا حفص بن عبد الرحمن کی طرف بھیجا تو ساتھ ہی ساتھ یہ بھی فرمایا کہ اس کنسائنمنٹ میں تھوڑا سا نقص ہے، اس کپڑے میں تھوڑا سا عیب ہے، چنانچہ جب آپ اسے فروخت کریں تو اس کو اپنے گاہک کو، اپنے بائر کو یہ ضرور بتائیے گا کہ اس میں جو ہے وہ عیب ہے. اب کچھ عرصے کے بعد امام اعظم نے پھر اس بات کو یاد رکھا. کیا بات ہے. کچھ عرصے کے بعد پھر معلوم کیا کہ اے حفص، وہ کپڑے جو میں نے آپ کی طرف بھیجا تھا، وہ کنسائنمنٹ جو میں آپ کی طرف بھیجا تھا، وہ بہت بڑا کنسائنمنٹ تھا، اس کا کیا بنا؟ تو حضرت سیدنا حفص رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ وہ تو میں نے بیچ دیا. تو آپ نے فرمایا کیا اس میں جو عیب تھا وہ بھی آپ نے اپنے بائر کو بتا دیا تھا؟ تو سیدنا حفص رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو اچانک سے یاد آیا، کہا نہیں، وہ تو میں بتانا بھول گیا. اللہ. اب امام اعظم ابو حنیفہ نے پوچھا، اچھا آپ یہ بتاؤ کہ وہ کنسائنمنٹ آپ نے کس کو بیچا ہے؟ سیدنا حفص فرماتے ہیں کہ میں تو وہ بھی بھول گیا ہوں کہ یہ میں نے کس کو بیچا ہے. اب یہاں امام اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا تقوی یہاں پر ظاہر ہوتا ہے کہ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے نہ صرف اس کپڑے سے حاصل ہونے والی منافع، یعنی اس کا جو پروفٹ تھا، صرف اس کو نہیں بلکہ اس کنسائنمنٹ کی ٹوٹل کوسٹ، اس کی ٹوٹل جو اماؤنٹ تھی اس کو راہ خدا میں صدقہ. کیا بات ہے. سبحان اللہ. اب یہاں پر ہمیں جو اس واقعے میں مدنی پھول ملتا ہے، آپ کی سیرت سے جو ہمیں سیکھنے کو ملتا ہے، بالخصوص ہمارے تاجر اسلامی بھائی، کہ آج ہم کس طریقے سے ہمارے معاشرے میں ہم اپنی تجارت کا انداز اختیار کیے ہوئے ہیں. ہم تو جو ہے وہ جان بوجھ کر عیب کو چھپا کر چیزیں فروخت کرنے کی کوشش کرتے ہیں، جھوٹی قسمیں کھا کر جو ہے وہ تجارت کرنے کی کوشش کرتے ہیں. بلکہ یہاں تک دیکھا گیا ہے کہ اگر بچہ کوئی کسی کو جھوٹ بول کر، دھوکہ دے کر لوٹنے میں کامیاب ہو جائے تو ہم اس کی حوصلہ افزائی کرتے ہیں، کہ اسے اپریشیٹ کرتے ہیں کہ تم نے جو ہے اب کاروبار کرنا سیکھ لیا ہے، تم نے لوگوں کو چکما دینا. اب جو ہے تم نے جو ہے وہ کاروبار میں اس کی ہم جو ہے حوصلہ افزائی کرتے ہیں، اس کی پیٹھ تھپتھپاتے ہیں. حالانکہ ایسا ہونے کے بجائے ہمیں اپنے بچے کی مدنی تربیت کرنی چاہیے کہ بیٹا جھوٹ بول کر، دھوکہ دے کر کاروبار کرنے کے بجائے سچ کہہ کر جو ہے وہ کاروبار کیا